نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے۔ ٹاپک ہے اے انسان تجھے کب ہوش آئے گا۔ ہم سب بے ہوش ہیں اس وقت، دیکھا جائے تو جب ہوش آئے گا تو ہم ایک نئی دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے۔ لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے شمالی علاقے ضلع قریات میں تھا۔ وہاں میں اپنے تبلیغی لیکچر سے فارغ ہوا، پھر ضلع کے جنوب میں سکاکا جوف کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہاں مجھے الحان و اشجان کے عنوان پر ایک تبلیغی لیکچر دینا تھا، یعنی کیسے انسان اللہ تعالیٰ کی خوف سے روئے اور کس طریقے سے اس کے اندر یہ چیزیں آئیں، اور خاص طور پہ گانا بجانا، اس کی حرمت کے بارے میں یہ بات ہے۔ میرے لیکچر کا موضوع گانا بجانا تھا۔ لیکچر ختم کیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس کی عمر 11 سال تھی۔ وہ کہنے لگا، یا شیخ، یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ قریات سے آیا ہے، یعنی دوسرے شہر سے آئے۔ ہم نے راستے میں خوفناک حادثہ دیکھا۔ ہم بائی پاس سے گزرے، سامنے ایک جیپ نما کار تھی، اس میں 2 نوجوان تھے، وہ رواں دواں تھے۔ اچانک ان کی جیپ نے کئی کلا بازیاں کھائیں۔ وہ دونوں نوجوان اس کی کھڑکیوں سے باہر آ پڑے۔ ذرا سا تصور کی آنکھ کو روشن کیجیے، کیسے جوان گاڑی میں اور گاڑی لوٹ رہی ہے اور یہ گاڑی ان کی کھڑکیوں میں سے باہر آ رہے ہیں۔ ان کا سامان بکھر گیا، ان کے لباس پھٹ گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو وہاں پہنچا۔ میں نے فوراً طبی امداد طلب کی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہ تھا کہ میں نے کار کا حادثہ دیکھا۔ میں ایسے حادثے اور ان میں مرنے والوں کی لاشیں ایک زمانے سے دیکھتا آیا ہوں اور سانحہ دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلی نگاہ ان کے کپڑوں پر پڑی، پھر ان کے بالوں کی لٹیں نظر آئیں۔ ان کے آثار سے اس حالت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا جس سے وہ گزر کر آئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے لڑکوں کی حالت ہوتی ہے، کچھ اسی قسم کے تھے۔ اللہ تعالی ہم سے اور ان سے درگزر فرمائے۔ پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور کوشش کرنے لگا کہ جس حد تک ممکن ہو انہیں بچایا جائے۔ ان میں سے ایک زمین پر منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا تھا، یعنی الٹا پڑا ہوا تھا۔ چہرہ خاک آلود تھا، جسم ابھی تک گرم تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اس کی پتلون اور قمیض پھٹ چکی تھی، اس کے کپڑے بھی خون آلود تھے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے بھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور پشت کے بل لٹایا، یعنی سیدھا کر دیا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چہرے پر اس قدر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں کہ چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا تھا، بس مونچھوں کے کچھ بال ہی صحیح سالم تھے۔ میں نے اسے آواز دی، تھپک تھپک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ پھر میں دوسرے زخمی کی طرف لپکا، وہ بھی اوندا گرا پڑا تھا۔ اس کے وجود کے نیچے کی زمین خون سے بھری ہوئی تھی، کپڑے خون سے رنگین تھے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے کاری ضرب سر پر آئی تھی، کھوپڑی پھٹ گئی تھی، بھیجا یعنی دماغ باہر نکل آیا تھا۔ سوچئے دماغ پہ کیا ہوا ہوگا کہ دماغ کے اندر سے گودا باہر آ گیا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ یاد آیا کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے بیٹے اور زمین پر پڑی ہوئی لاشوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ میرا بیٹا یہ دل خراش منظر نہ دیکھ سکے، یعنی اس کو دکھ ہوگا دیکھ کر۔ ویسے بھی انسان جب اپنی عمر کے لوگوں کو کسی حالت میں دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ان کی جگہ پہ سوچنے لگتا ہے۔ لاش کے ارد گرد پاسپورٹ، بٹوا اور سگریٹ کی ڈبیاں بکھری پڑی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس قرآن پاک یا مسواک وغیرہ نہیں ہوگی۔ میں نے اس کے سر کی طرف غور سے دیکھا،
تو وہاں ایک کیسٹ زمین پر گری ہوئی تھی. کیسٹ اور سر کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، یعنی ایک ہاتھ کے برابر. میں نے جھک کر کیسٹ کی عبارت پڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اس کے بھیجے کا ایک حصہ کیسٹ کے اوپر گرا ہوا ہے، یعنی دماغ پھٹ کے اس کے اوپر کچھ حصہ جا چکے. اس وجہ سے کیسٹ کی تحریر پڑھنا مشکل تھا. میں نے ہمت کی، کیسٹ اٹھائی، ایک کنکر لیا اور اس کیسٹ پر پڑا ہوا مغز کا لوتھڑا صاف کر دیا. اب معلوم ہوا کہ گیتوں بھری کیسٹ تھی، یعنی سانگز تھے اس میں. اس کا عنوان تھا میں تیری محبت میں نغمہ سرا ہوں، یعنی ایک لو سٹوری، جیسے لو سانگز ہوتے. کیسٹ کا فیتا باہر لٹک رہا تھا، یوں لگا جیسے وہ کسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس چیز سے اٹکا ہوا ہے. اچانک میری نظر کار کے ٹیپ ریکارڈر پر پڑی. وہ زمین پر گرا ہوا تھا. اس سے اندازہ ہوا کہ حادثہ اس قدر شدت کا تھا کہ کار کا ٹیپ ریکارڈر بھی باہر نکل پڑا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیسٹ اپنی جگہ سے نکلنے کے بعد زور سے زمین پر آ پڑی اور پھر اس نوجوان کے سر کے پاس جا گری، جہاں اس کے بھیجے کا لوتھڑا اس کیسٹ پر عین اس جگہ آ گرا جہاں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں تیری محبت میں نغمہ سرا ہوں. میں یہ عبرتناک منظر دیکھ کر لرز گیا. نہ جانے مرنے والا کس فنا پذیر ہستی کی یاد میں یہ کیسٹ سن رہا ہوگا. فنا پذیر کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کریں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کو بھی مرنا ہے اور ہم کو بھی مرنا ہے. کرنی ہے محبت تو اس سے کیجیے جس نے سب کو پیدا کیا. کاش ہم سب فانی ہستیوں کی محبت میں گم ہونے کی بجائے اس احسن الخالقین کی محبت میں کھو جائیں جس نے یہ کارخانہ زندگی اور اس کی فنا پذیر ہستیوں کو پیدا کیا. ہم سب آخرت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ہم کو موت آئے گی. بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگے. ہمارے پاس سے گزرنے والی گاڑیاں ہمارے پاس آ کر تھم گئیں. سب لوگ بڑے رنج و الم کے عالم میں اس حادثے کا لرزہ خیز منظر دیکھ رہے تھے، یعنی ایسا منظر جس کو دیکھ کر انسان کانپنے لگے. اتنی سی دیر میں ایمبولینس آ گئی. ڈاکٹر نے جلدی سے ان دونوں کی لاشیں دیکھی اور پھر انہیں سفید کپڑے میں لپیٹ دیا گیا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان دونوں کی روحیں آسمان کی طرف محو پرواز ہیں، یعنی آسمان کی طرف جا رہی ہیں. معلوم نہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہوں گے تو ان کا پھلوں اور خوشبو سے استقبال کیا گیا ہوگا یا انہیں آسمان سے زمین کی پستی کی طرف پھینک دیا گیا ہوگا. ایمبولینس کے ڈرائیور اور ان کے ساتھیوں نے ان دونوں کی لاشیں اٹھا لی. میں ان کی بکھری ہوئی چیزیں اکٹھی کرنے لگا. بٹوا یعنی والیٹ، گھڑی اور کیمرے، یہ سب چیزیں میں نے اپنے تھیلے میں ڈال لی. اسی دوران ایک بند لفافہ میرے ہاتھ لگا. یہ لفافہ زمین پر گرنے کی وجہ سے ایک طرف سے پھٹ گیا تھا. اس پر لکھا تھا یہ ابو محمد کے لیے ہے. اس کے بعد ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی. میں اسے نظر انداز کرتا ہوں کیونکہ وہ بتانا بے سود ہے، یعنی فائدہ نہیں تھا اس جملے کے بتانے کا، اس لیے نہیں بتایا گیا. میں نے لفافے میں جھانکا تو وہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا. میں نے یہ تصویریں نکالی تو یہ 50 یعنی 50 برہنہ عورتوں کی تصویریں تھیں، یعنی نیکڈ عورتوں کی تصویریں تھیں. میں نے کوشش کی کہ یہ تصویریں فوراً چھپاؤں تاکہ ان دونوں نوجوانوں کی جگ ہنسائی نہ ہونے پائے، یعنی لوگ ان پہ ہنسے نہ. اتنی ہی دیر میں اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے دل ہی دل میں کہا آہ گناہوں پر جری انسان کتنا نادان ہے، یعنی اتنی جرت تیری. حشر کے ہجوم و ہیجان میں ان دونوں کا کیا بنے گا، جہاں پوری نوع انسانی موجود ہوگی. ہر شخص پر رب ذوالجلال کی فرما روائی کا دبدبا ہوگا. میزان عمل گاڑ دی جائے گی اور ہر فرد کا کھوٹ اور کھراپن، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ.
اے رب کریم ہمیں اپنی ستاری و غفاری کے پردے میں ڈھانک لے۔ آخر ان نوجوانوں کا کیا حرج تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند سیدھے سادے سچے احکام مان لیتے، دن بھر میں 5 نمازیں پڑھ لیتے، واجبات پورے کرنے کا اہتمام کرتے، اور جن بری باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العزت کے حکم اور رکی ہوئی چیزیں بہت تھوڑی سی ہیں، یعنی اوامر اور نواہی تھوڑے سے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو رسول اللہ کے طریقہ مبارک کے مطابق پورا کر دے تو اس میں اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے بندوں پر بس یہی فرض لاگو ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرفرازی کا تاج پہن لیں۔ تو یہ تھی زندگی کی آخری تصویروں میں سے آخری ٹاپک۔ ہم سب بغیر کچھ کہے سنے ہر بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، بری صحبت سے بچائے، بری زندگی اور بری موت سے بچائے۔ اگر ہم سب اس بات کو سن کر ڈر جائیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسی چیزوں کو عام کریں۔ الحمدللہ یہ ایک بک اور اس کی ریکارڈنگ دونوں اب اویلیبل ہیں، شاید عام کرنے کے قابل ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حصے دار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے ہم سب کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔